حدود کے اندر ہے، ایک جسے سرحد کہتے ہیں، اس کے اندر ہے ہم. اب باہر سے وہ کیسے لوگ یہاں پہ اپنے مذموم مقاصد میں پورے ہو رہے ہیں، کوئی بھی ایجنسی ہے، آپ موساد کو دے دیں، آپ راہ کو نام دے دیں، کسی کو بھی مورد الزام آپ ٹھہرا سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب تک یہاں سے مورے ان کے نہیں ہلیں گے، یہاں سے لوگ ان کو دستیاب نہیں ہوں گے اپنی سروسز دینے کے لیے. وہ کیوں دستیاب ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کس وجہ سے ہیں، کس چیز کے وہ غلام ہیں. اغیار کے دوست ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں نا. جی یہی سے ہے نا. تو ان کا کلا کما کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے انہیں قائل کریں. وہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے. آپ کا ٹیک آ گیا. جی بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ بڑا افسوسناک ہے واقعہ. اقبال صاحب بالکل بدقسمتی ہے ہمارے وطن عزیز کی، ہمارے بھائیوں کی جو وہاں پر شہید ہوئے، جو آج نہیں برسوں سے شہید ہوتے آ رہے ہیں، کہ ہماری قوم، ہمارا وطن عزیز اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، پاکستان مخالف دشمن قوتیں، اور بدقسمتی سے ان میں ہمارے ہمسایہ ممالک بھی، جن کا آج ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایران اور افغانستان کے لوگ، یا وہاں انڈیا کے بھی، اور انڈیا تو خاص طور پہ ہے سو ہے نا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو جو ہے سو ہے، مطلب یہ آپ ایک چیز اور غور فرمائیے ذرا، کہ امریکہ کو بھی بہت اس وقت تکلیف ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جو اسلحہ ہے وہ واپس لے لیا جائے جو وہاں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور پاکستان جو ہے مطلب وہ اس کی مدد کرے. اچھا بھٹی صاحب، تو آپ یہ دیکھیں تو یہ ادھر بھی لنکیج جاتی ہے ان کی. بھٹی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے، جی میرا اپنا اس کے خلاف مطلب ہے کہ اس کا میرا ایک بڑا سٹانس ہے کہ یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہے جو 90s میں تھے. یہ طالبان تو وہ ہیں کہ جن کو پڑھا لکھا کے امریکہ خود چھوڑ کے گیا یہاں پہ. خود چھوڑ کے گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلحے کا جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ اسلحہ ان سے واپس لیں گے وہ؟ جی بالکل. میں چھوٹا منہ بڑی بات، میں مطلب یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے مؤدبانہ طریقے سے، کہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ آج نہیں، وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہاں پر صرف یہ ہمارے ہمسایہ ممالک کی اندرونی ریشہ دوانیاں اور بدماشیاں ہی نہیں ہیں، یہ امریکہ کی بھی سازش ہے. جس طریقے سے انہوں نے، آپ دیکھیں 9/11 کا واقعہ کیا تھا اور عراق پر قبضہ کر کے یہ جو آج افسوسناک ہوا ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے واقعہ. تو پھر بھٹی صاحب بڑی افسوسناک صورت ہے. ایک طرف ہم شکار ہیں CIA، راہ، موساد کا، اور دوسری طرف ہمارے پاس کابل اور ایران بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے. تو ہم نے 78 سال میں کھویا کیا اور پایا کیا ہے؟ ہمارے تو ہمسائے بھی ہمارے ساتھ. بدقسمتی ہے، ہم نے پایا تو کچھ ہے ہی نہیں، کھویا ہی کھویا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مطلب معدنیات اور اتنی دولت سے مطلب نوازا ہے کہ ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کر پاتے. اتنی ہمارے پاس توانائیاں موجود ہیں ہر لحاظ سے، مادی وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، افرادی قوت بھی ہے اور اذہان بھی موجود ہیں. لیکن اغیار کی ریشہ دوانیاں، خاص طور پہ آپ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور میر جعفر اور میر صادق تو بدقسمتی ہے نا. دیکھیں آپ کہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان سے پیدا ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں، میں میر جعفر کی اس کی بات نہیں کروں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں واقعہ کربلا کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اس سے پہلے آپ اپنے خلفائے راشدین کی شہادتوں پر نظر دوڑائیں، جنہوں نے ان کو بلایا تھا، وہ بھی تو مسلمان تھے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہم اسلام کی جو سچی صحیح روح ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال رہے، اور ہم جو ہے اغیار کے ہاتھوں ان کی دہشت گردانہ، وحشت، انتہا پسندانہ جو ان کی بزدلانہ کارروائیں ہیں، ان کے ساتھ چند مقصود مفادات کی خاطر ان کے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہم اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے وہاں پر شہید ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ریلوے کا شاید میری نظر سے گزرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ